سبحان اللہ. دوسرے بھی تیرے نبی کے طریقے اپنا رہے غیر، اور تو غیروں کے پیچھے بھاگ رہا ہے. غیر تیرے نبی کے طریقے اپنا رہے غیر. ایک انگریز کا کہنا ہے اگر مٹی کے برتن میں کھاؤ تو بیماریاں دور ہوتی ہیں. ہم نے کہا انگریز صاحب مٹی کے برتن میں کھانا کسی کے باپ کا طریقہ نہیں، رسول پاک کا طریقہ ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. مانو یا نہ مانو میرے نبی کا طریقہ ماننا پڑے گا. میرے نبی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. لوگ سارے صحابہ پیچھے پیچھے مدینہ چلے گئے. ایک صحابی جس کا نام ہے ابو سلمہ، وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. ان کی بیوی ام سلمہ مکہ میں رہ گئی تھی. ان کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ ہے 1 سال کا دودھ پیتا ہوا. ام سلمہ ان کے شوہر کو مدینہ گئے ہوئے 1.5 سال ہو گیا. مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے ہجرت کر کے ابو سلمہ چلے گئے. بیوی اپنے 1 سالہ بچے کو گود میں لیے ہوئے مکہ میں زندگی گزار رہی ہے. کبھی شوہر کی یاد ستاتی تو کبھی مصطفیٰ کے چہرے کی یاد ستاتی. ام سلمہ ایک عورت ہے، لوگ بیان کرتی ہیں کہ میں راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتی تھی، مجھے تنہائی بہت ستاتی تھی، اس لیے کہ شوہر مدینہ چلا گیا تھا، مجھے شوہر کی بڑی یاد آتی تھی. ایک رات میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی اپنے بچے کو گود میں اٹھا کے اور مکہ سے ہجرت کر کے مدینے چلی جاؤں گی. وہاں مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار بھی ہوگا اور پھر میرے شوہر سے وہی ملاقات ہو جائے گی. لوگ ذرا غور کرنا. ام سلمہ کہتی ہے میں نے بچے کو اٹھایا اور خاموشی کے ساتھ اپنے گھر سے نکل گئی. جیسے ہی میں اپنے گھر سے نکلی تو مجھے مکہ کے لوگوں نے، میرے خاندان کے لوگ آ گئے، میرا راستہ روک لیا اور راستہ روک کے بولے ام سلمہ کہاں جاتی ہو؟ ام سلمہ نے کہا میرے بچے سے کچھ نہ کہو، مجھ سے کچھ نہ کہو، میں تم سے کچھ نہیں کہتی، میں مدینہ جا رہی ہوں. مجھے شوہر کی یاد نے بہت ستایا ہے، مجھے میرے نبی کی یادوں نے بہت ستایا ہے. مکہ والوں اب مجھے یہاں نہ رہنے دو، میری زندگی یہاں اجیرن بن گئی ہے، میری زندگی یہاں قید خانے کی طرح گزر رہی ہے. مکہ کے لوگ بڑے بے رحم تھے. انہوں نے کہا، اس کے خاندان کے لوگوں نے کہا ام سلمہ اگر مدینہ جانا چاہتی ہو تو جاؤ، لیکن جو بچہ تمہاری گود میں ہے اس کو تم اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتی. کیوں؟ یہ میرا بچہ ہے. کہا تیرا بچہ ہے لیکن ہمارے خاندان کا خون ہے، ہمارے خاندان کا خون ہے یہ بچہ، ہمارے خاندان کی نشانی ہے یہ. اگر تجھے جانا ہے تو جا، لیکن اس بچے کو نہیں جانے دیں گے. لوگوں بتاؤ، بچے تمہارے بھی ہیں. 1.5 سال کا بچہ کون ماں چھوڑ سکتی ہے؟ لیکن ام سلمہ نے نبی کی محبت میں کہا اگر بچے کی قربانی مصطفیٰ کی ملاقات ہے تو یہ قربانی بھی مجھے منظور ہے. بے شک. سبحان اللہ. بچہ روک لو مگر مجھے مدینہ جانے دو. مکہ والوں نے بچہ چھین لیا، بچہ روک لیا، 1.5 سال کا بچہ. ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے اکیلے تنہا سفر شروع کر دیا. رات کی تنہائی ہے، میں اکیلی سفر کر رہی ہوں. اس وقت نہ روڈ تھے، نہ سڑکیں تھی، نہ لائٹ تھا، نہ میپ تھا. ایسے ہی پگڈنڈیاں ہیں، ایسے ہی جھاڑیوں کے اوبڑ کھابڑ راستے ہیں. کہنے لگی میں رات میں مکہ سے مدینے کے لیے نکل تو گئی مگر میں بڑی گھبرا رہی تھی. یا اللہ کوئی درندہ مل گیا تو مجھے جسمانی نقصان پہنچا دے گا، اور اگر کوئی مکہ کا حیوان انسان مل گیا تو پھر مجھے میری عزت کو نقصان پہنچا دے گا. اس لیے کہ اس وقت مکہ میں عورت کو ایک کھلونے سے زیادہ نہیں سمجھا جاتا تھا. عورتوں کی عزت لوٹنا ایک عام بات تھی. جلسے میں آنے والوں کہتی ہے میں بڑی گھبرا رہی تھی، میں گھبراتی چل رہی تھی. مجھے مدینے کا صحیح راستہ بھی پتا نہیں تھا، لیکن چل رہی تھی اندازے کے مطابق. رات کا عالم دل ڈر رہا تھا، رات کا عالم بدن پہ کپی تھی. ایسے میں جب میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو مجھے کوئی سامنے سے اونٹ پر سوار آتا ہوا دکھائی دیا. میں ڈر گئی. یا اللہ میری عزت کی حفاظت کرنا، اگر مکہ کا یہ کوئی حیوان انسان ہوا تو مولا میری عزت کا لٹیرا بن جائے گا، یہ میری عزت کو تار تار کر دے گا. کہنے لگی میں نے اونٹ سوار کو آتے دیکھا تو میں چپکے سے ایک جھاڑی کی اوٹ میں دک گئی اور دک کر کے بیٹھ گئی. اونٹ سوار آیا، اپنا اونٹ میری جھاڑی کے قریب آ کے روک لیا. اونٹ سوار نے مجھے دیکھ لیا تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ اس جھاڑی میں کوئی خاتون چھپ کے بیٹھی ہے. اونٹ سوار بولا او جھاڑی میں چھپنے والی خاتون ڈرنے کی ضرورت نہیں، کھڑی ہو جاؤ. میں بتاؤں میں کوئی مکہ کا عام آدمی نہیں بلکہ میں محمد کا غلام ایک مسلمان ہوں. کیا بات ہے. زندہ باد زندہ باد. اور
مسلمان عزت لوٹتا نہیں بلکہ لٹتی ہوئی عزتوں کو بچاتا ہے. بے شک سبحان اللہ. چاہتے تو نام بتا دیتے مگر نام نہیں بتلایا اس لیے کہ نام بتاؤں گے تو گھبرا جائے گی. یہ کہا میں محمد کا غلام ایک مسلمان ہوں. ام سلمہ کہتی ہیں جب لفظ مسلمان سنا تو دل میں دل آ گیا اب عزت جائے گی نہیں اب عزت کی حفاظت ہو جائے گی. کیا بات ہے. لوگوں عزتوں کی حفاظتیں کرنا تمہارا کام ہے. پہلا وہ دور تھا پہلا وہ زمانہ تھا کہ اگر لوگ اپنے گھروں سے کہیں باہر جاتے ان کے گھر میں کوئی چیز ہوتی تو وہ پڑوس کے مسلمان کے گھر میں رکھ کے جاتے کہتے میری اس چیز کی حفاظت کرنا تیرا کام ہے. اس لیے کہ نبی کا غلام سب کچھ کر سکتا ہے مگر امانت میں خیانت نہیں کر سکتا. کیا بات ہے. زندہ باد. امانت میں خیانت نہیں کر سکتا. اور آج تو امانت کی خیانت کی بات کر رہا ہو کل میں بھی بہت پڑ رہا ہے. بعض بار ٹوپیاں بھی بہت اڑ رہا. موقع مل گیا تو مال کسی کا اگر مل گیا تو اس کو خوب لپیٹ دیا چھوڑے گا نہیں. بازوں نے تو مسجد کا لپیٹ دیا مدرسوں کا لپیٹ دیا قبرستان کا لپیٹے پڑے. حقیقت بتا رہا ہوں میں. مسجد مدرسوں کا نہ چھوڑا. بعض نے کئی حج کر لیے کئی حج مگر قبرستان کی لپیٹے پڑا زمین. ہاں مسلمان ہوں میں مسلمان. مسلمان وہ ہوتا ہے جو کسی کا ہو تو پہلے اس کا ادا کرے. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. اس کا ادا کرے. اگر مسجد میں جا رہے ہو مسئلہ سن لو. مسجد میں اگر گرم پانی ہے ہیٹر سے وضو کے لیے تو اس کو گھر نہیں لا سکتے. اس پانی کو جائز نہیں ہے اس لیے کہ وہ مسجد کے لیے ہوا ہے نمازیوں کے لیے وہ تیرے لیے نہیں ہے. بہت سے لوگ نماز پڑھی مسجد میں اور نماز پڑھ کے پنکھا چلا کے لیٹ گئے. جائز نہیں ہے. اس لیے کہ جو بجلی خرچ ہو رہی ہے بل مسجد دے گی اور تو ایس میں لیٹا ہے یہ نمازیوں کے لیے ہے بجلی یہ پنکھا یہ تیرے لیے نہیں ہے. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. یہ جو مسجد کے لاؤڈ اسپیکروں میں اعلان ہو رہے ہیں کہ اس کی بکری کھو گئی مل گئی ہو تو بتا یہ اس لیے نہیں ہے. مسجد کا لاؤڈ اسپیکر تو اس کی مٹر ٹوٹ رہی ہے اس لیے نہیں ہے. اور امام نے اگر اعلان نہیں کیا تو غریب کی خیر نہیں ہے نا. مسجد کا لاؤڈ اسپیکر اذان کے لیے ہے ٹھیک ہے یا کوئی دینی اعلان کے لیے. تیری مٹر اور بکری اور مرغی کے لیے نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. ہاں یہ جو چل رہا ہے یہ جائز نہیں ہے. ایک مسجد کی جھاڑو دوسری مسجد میں استعمال نہیں ہو سکتی. ایک مسجد کی جھاڑو دوسری مسجد میں استعمال نہیں ہو سکتی. تو پھر تو جو پنکھے کی ہوا کھا رہا ہے یہ کہاں سے جائز ہے. آپ جو موبائل لے کے جاتے ہیں بہت سے لوگ گھر میں لائٹ نہیں ہے مسجد میں چارج کر رہے ہیں جائز نہیں ہے. ارے مسئلہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں. حد یہاں تک ہے کہ اگر کوئی اذان پڑھے کیا بات ہے. تو تکبیر پڑھنے کی اجازت کسی دوسرے کو نہیں ہے. وہی تکبیر پڑھے گا جس نے کہ اذان پڑھی ہے. ایسے کوئی بھی جو کھڑا ہو جاتا ہے یا پھر اجازت لے اذان پڑھنے والے سے وہ اجازت دے تب جا کر کے تکبیر پڑھے. ایسے ہی مسجد میں نماز پڑھانے کا مسئلہ ہے. اگر امام نہیں ہے تو ایرا غیرا نتو خیرا کوئی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھا سکتا. یا تو امام اجازت دے کے جائے کہ تمہیں نماز پڑھانا ہے امام آگے بڑھا کے جائے وہ پڑھا سکتا ہے. ایسے نہیں کہ جس کا دل کرا کھڑے ہو کے نماز یہ مسئلے ہیں. ان مسئلوں کو ذہن نشین کر لینا یاد کر لینا. توجہ کریں. ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میں کھڑی ہوئی تو اس نے نگاہیں جھکا لی نوجوان کہا کون ہو. بس آخری بات سن کون ہو. کہا میں مدینہ جانا چاہتی ہوں ام سلمہ ہوں. تو اس آنے والے شخص کا نام تھا صحابی تھا یہ شخص اس کا نام تھا عثمان بن طلحہ. کیا نام تھا عثمان بن طلحہ. کعبے کی چابی آج بھی انہی کی نسلوں پہ آج بھی انہی کی نسلوں پہ کعبے کی چابی. اس وقت بھی کعبے کی چابی ان کی امی کے پاس تھی.
عثمان بن طلحہ کہا بہن تم مدینہ جانا چاہتی ہو؟ تنہا ہو، میں اپنے کام سے جا رہا تھا، اپنا کام بعد میں کروں گا، پہلے تمہیں مدینہ چھوڑ کے آؤں گا۔ بے شک اپنے اونٹ پہ بٹھا لیا اور پیدل پیدل لگام پکڑ کے آگے آگے چلنے لگے۔ ام سلمہ کہتی ہیں تقریباً 400-450 کلومیٹر پیدل چلے، کہتی ہیں ایک بار بھی عثمان بن طلحہ نے پلٹ کے میری طرف دیکھا تک نہیں۔ ہائے ہائے یہ مسلمان ہے، ایک بار بھی پلٹ کے نہیں دیکھا میری طرف کو۔ چلتے رہے، چلتے چلتے ہم مدینہ پہنچ گئے۔ جب مدینہ پہنچے مسجد نبوی میں سارے صحابہ ہیں، مسجد نبوی میں حضرت عثمان بن طلحہ نے چھوڑ دیا، کہا یہی تیرے نبی ملیں گے اور یہی تیرا شوہر ملے گا۔ مسجد نبوی میں آئی، مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، کہتی ہے خوشی ہوئی۔ پھر میں اپنے شوہر کو دیکھنے لگی مگر میری نظروں نے میرے شوہر کو نہ پایا۔ جب میرا شوہر نہ ملا تو ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے کسی کا دامن پکڑ کے پوچھا یہ تو بتاؤ کہ میں سب کو دیکھ رہی ہوں لیکن میرا شوہر ابو سلمہ نظر نہیں آتا، کہاں گیا؟ تو اس صحابی نے جواب دیا خاتون تمہارا شوہر 1.5 سال پہلے ایک جنگ میں شریک ہوا تھا، اسی جنگ میں وہ شہید ہو گئے۔ شہید ہو گئے، بس ذہن حاضر رکھنا وہ عورت کتنی ٹوٹ گئی ہوگی جس کا بچہ مکہ والوں نے چھین لیا ہو، شوہر کے سہارے مدینہ آئی مگر یہاں کے خبر ملی ہو کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ کتنی ٹوٹ گئی ہوگی، بے شک کتنی ٹوٹ گئی ہوگی۔ مگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں ٹوٹو کو سہارا ملتا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں بے سہاروں کو سہارا ملتا ہے۔ کہنے لگی میری چیخ نکل گئی، نبی نے فرمایا ام سلمہ روتی کیوں ہے؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ بیٹا مکہ والوں نے چھین لیا ہے، شوہر کی تلاش میں آئی تھی، میرا شوہر جنگ میں شہید ہو گیا، آقا کس کے سہارے زندگی گزاروں گی؟ نبی نے فرمایا ام سلمہ پھر نکاح کر لو۔ عرض کی آقا مدینہ میں مجھ سے کون نکاح کرے گا؟ میرے پاس نہ مال ہے نہ جہیز ہے یا رسول اللہ، اب تو میری عمر بھی کافی ہے، آقا کون نکاح کرے گا؟ نبی نے فرمایا ام سلمہ تم سے محمد الرسول اللہ نکاح کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت۔ میں نکاح کروں گا، میں نکاح کروں گا ام سلمہ، میں تمہیں سہارا دوں گا۔ ام سلمہ نے کہا جس سے محمد نکاح کرے اس کی تو قسمت ہی بھی ہو جائے۔ ہائے ہائے اعلیٰ حضرت نے اسی کو کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔